السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل ایم ایف بکس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے امیر خسرو۔ امیر خسرو فارسی اور اردو کے صوفی مشہور شاعر ہیں۔ آپ نے صرف یہ کہ صوفی شاعر تھے بلکہ آپ کو ایک ماہر موسیقار بھی سمجھا جاتا ہے اور انہیں طوطیِ ہند بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام ابو الحسن، آپ کا لقب ابو الحسن اور آپ کا نام یمین الدولہ اور آپ کا عرف امیر خسرو ہے۔ آپ کے والد امیر سیف الدین قوم کے ایک ترک سردار تھے۔ منگولوں کے حملوں کے وقت ہندوستان آئے اور پٹیالی آگرہ میں رہائش اختیار کی۔ 1253 امیر خسرو پٹیالی آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہندوستانی تھی۔ 8 سال کی عمر میں یتیم ہوئے۔ کچھ عرصے بعد یہ خاندان دلی منتقل ہو گیا اور امیر خسرو نے سلطنت دلی، خاندان غلاماں، خلجی اور تغلق کے 8 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا اور بر صغیر میں اسلامی سلطنت کے ابتدائی ادوار کی سیاسی، سماجی اور ثقافتی زندگی میں سرگرم حصہ لیا۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے آپ بڑے چہیتے مرید تھے۔ خسرو کو بھی مرشد سے انتہائی عقیدت تھی۔ خسرو نے ہر صنف شعر، مثنوی، قصیدہ، غزل، اردو دوہے، پہیلیاں، گیت وغیرہ میں خوب طبع آزمائی کی۔ غزل میں 5 دیوان یادگار چھوڑے۔ ہندوستانی موسیقی میں ترانہ، کول، کلبانہ انہی کی ایجاد ہیں۔ بعض ہندوستانی راگنیوں میں ہندوستانی پیوند لگائے اور راگنی ایمن کلیان جو شام کے وقت گائی جاتی ہے انہی کی ایجاد ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ستار پر تیسرا تار آپ ہی نے چڑھایا تھا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید تھے، انہی کے قدموں میں دفن بھی ہیں۔ ان کا مشہور فارسی کلام اگر فردوس بروئے زمیں است، اگر فردوس بروئے زمیں است، ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است، اور اسی طریقے سے اردو میں ان کے دوہے خسرو دریا پریم کا الٹی واکی دھار، خسرو دریا پریم کا الٹی واکی دھار، جو اترا سو ڈوب گیا جو ڈوبا سو پار۔ خسرو دریا پریم کا الٹی واکی دھار، جو اترا سو ڈوب گیا جو ڈوبا سو پار، یہ ان کا بڑا مشہور اردو دوہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر موسیقی پر بات کی جائے تو امیر خسرو شاعری ہی نہیں بلکہ موسیقی سے بھی کافی دلچسپی رکھتے تھے۔ ہندوستانی کلاسیکل موسیقی کی ایک عام شخصیت آپ کو گردانا جاتا ہے۔ کلاسیکل موسیقی کے اہم ساز طبلہ اور ستار انہی کی ایجاد مانی جاتے ہیں اور فن موسیقی کے اجزاء جیسے خیال اور ترانہ بھی انہی کی ایجاد ہے۔ دنیا میں اردو کا پہلا شعر حضرت امیر خسرو ہوئی کی طرف منسوب ہے۔ اس سلسلے میں اردو کے ابتدائی موجدین میں ان کا نام نمایاں ہے۔ اسی طریقے سے اگر بات کریں آپ کی وفات کی تو آپ کی وفات 1325 میں ہوئی اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار کے قریب دلی ہندوستان میں دفن ہوئے۔ یوں اردو کا جیتا جاگتا تاج ایک دن اس دنیا سے پردہ فرما گیا۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔